سمپل سی بات یہ میں حماد صاحب سے ایک عرض کروں گا، جب آپ بات کر رہے ہیں تھوڑا سا فیکٹس کی بات کر لیں. میں مانتا ہوں کہ جے یو آئی نے کے پی میں کہا ہوا ہے، جے یو آئی نے ٹوٹل 24 اپنی گزارشات کی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں 24 جگہ پورے ملک میں. ان میں سے 4 جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی ہے، 20 پروونشل اسمبلی ہے، 20 میں سے 9 بلوچستان کی ہے، 6 سندھ کی ہے، 5 کے پی کی ہیں. ان سے زیادہ کے پی میں سب سے زیادہ جنہوں نے کیا وہ پی ٹی آئی خود ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، یہ جو بات کریں دیکھیں ان حکومت نے عوام کا پیسہ لگا کے سارا پروپیگنڈا پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں، ہر ایک چیز میں وہ کر رہے ہیں. کرنا کیا ہے، انہوں نے پہلے کوشش کی ہے کہ ججوں سے اپنے مطلب کے فیصلے لے لیں. ان کا یہ ایک سندھ میں ایک کیا ہوا ہے، وہ یہ سینیٹر نے اپنا کہا ہے کہ میں ریزائن دیتا ہوں. اس دن اس کا ہوا ہے ودن 1 ویک اس کا ری الیکشن ہو گیا ہے. ثانیہ نشتر صاحبہ نے سپٹمبر میں ریزائن کیا، ابھی تک نہیں ہوا. کے پی میں اس وقت بھی سینٹ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے نا، آج بھی سینٹ آرٹیکل 59 کے تحت کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی. سینٹر صاحب اس پہ جواب دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب پشاور ہائی کورٹ آئین کو عزت دو. میں بالکل دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے 5-0 کا فیصلہ دیا کہ جی آپ اوتھ لیں اسپیکر صاحب. تو انہوں نے کیا اوتھ لے لی؟ اس کے بعد نہیں لی تھی نا اوتھ، مہینوں انہوں نے اوتھ نہیں لی. اس وقت ان کو آئین یاد نہیں آیا. جب اپنے حق میں فیصلہ آتا ہے تو کہتے ہیں آئین کو فالو کرو، اپنے خلاف فیصلہ آتا ہے تو کہتے ہیں آئین کو نہ فالو کرو. تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے. اگر آپ اس وقت اوتھ لے لیتے تو آج آپ کو یہ والا دن نہ دیکھنا پڑتا. آپ نے خود اپنے لیے ایک مسئلہ کھڑا کیا، مخصوص نشستوں پہ. پشاور ہائی کورٹ کا 5-0 کا فیصلہ تھا، انہوں نے اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اور جب اپنے حق میں فیصلہ آ گیا تو کہتے ہیں آئین کو فالو کرو. اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے. لیکن وے فارورڈ کیا ہے؟ اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں پولیٹک، ابھی جو کل ان کا جو ایکس پہ آیا ہے اس پہ تو انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی قائدین کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں اور ایک اتحاد بنا دیں. جے یو آئی ایف کے ساتھ بھی ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ پرائم منسٹر اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں. دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب ادھر ٹویٹ کرتے ہیں جس کو انہوں نے بین کیا ہوا ہے. اپوزیشن کا الائنس کا ان کا ہے نا پلان، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. جے یو آئی نے جو باتیں کی ہیں تو مجھے نہیں لگتا بہت مشکل ہے یہ معاملہ کہیں جاتا ہو نظر. تو حکومت نے بھی تو رابطہ کیا ہے مولانا کے ساتھ، لیکن اب آج تو سندھ میں ان سب کے الائنس نظر آ گیا. ایک نیا الائنس مشکل ہے. اور ابھی تک میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا صورتحال ہے این 213 کی. تو حماد صاحب اب چونکہ آخری لمحے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا موڈ لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا وہ ان کی ابھی مرکزی مجلس عاملہ 2-3 دن میں ان کا اجلاس ہے؟ مولانا فی الحال تو اس پر لڑ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کرے، اور اگر کرے تو ہم مشترکہ طور پر کریں. انہوں نے تو کہہ دیا کہ مشترکہ طور پر کریں. یعنی ان کا سٹانس یہ نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں، ہم پارلیمنٹ کی طرف بڑھیں، ہم سیاسی مکالمے کی طرف بڑھیں. یعنی معاملہ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات. بھئی اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات سے آپ سیاسی مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو انہوں نے خان صاحب نے کل دیکھا جائے تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سیاسی قائدین کو اکٹھے کیا جائے ایک جگہ پہ، یعنی اپوزیشن کے، اور پروٹیسٹ بھی ایک حصہ انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا اکٹھے کر لینا. عمران خان کے ساتھ بھی ان کا تعلق آج کل اچھا ہے. کل کہا بھی کہ میرے آج کل تعلقات ذرا اچھے ہیں. تو عمران خان وہ سیاسی مکالمے کی طرف نہیں آ رہے ہیں نا. یعنی زرداری صاحب تو مشکل نہیں ہے، نواز شریف صاحب ذرا سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، لیکن لایا جا سکتا ہے. تو آپ میاں نواز شریف کو بھی ملے، زرداری صاحب کو بھی ملے، عمران خان سے بھی جیل میں ملے، وہ اپنا ڈیلیگیشن ترتیب دے، آپ کے گھر پر سارے اکٹھے ہو، اور جس طرح میثاق جمہوریت ہوئی تھی اسی طرح ایک میثاق کر کے لے ایکسٹینڈڈ میثاق جمہوریت، جس میں کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ نہ حکومت ان کے ذریعے سے آئے گی نہ حکومت ان کے ذریعے سے گرائی جائے گی. ایسا ہی ہے نا؟ آپ تیار ہیں؟ اگر وہ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں، ان کو کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے یعنی حکومت آئے گی بھی نہیں. یہ بھی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل تمام میجر سٹیک ہولڈرز کسی چیز پہ ایگری کر جائیں گے تو وہ تو بہت سمپل سی بات یہ میں آج اینکر بنتا ہوں اور میں ایک غلطی کرتا ہوں.
آپ پچھلے 20 سال سے یا 15 سال سے اینکر ہیں اور آپ وہی غلطیاں بار بار کر رہی ہیں. ہم نے سی او ڈی میں کیا نا, دیکھیں سی او ڈی میں بھی یہ پروگرام, دیکھیں اگر میں نے غلطی کی ہے اس کا مطلب ہے آپ سی او ڈی کے اندر آپ نے لکھا ہوا تھا, آپ کا میرے خیال میں شک نمبر 23 ہے یا 24 ہے یا 32 ہے, کہ جس میں آپ نے کہا تھا آرمی سے مدد نہیں لیں گے, آپ نے لے لی. تو پھر آپ نے لیے نا, ابھی تو لیے نا 24 میں لیے نا. دیکھیں نا, یو شوڈ سٹینڈ آن یور پرنسپل نا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, کیا حماد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل میٹنگز آپس میں کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کریں, تو ان کا مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکلی انوالوڈ نہیں ہے؟ میٹنگ کی بات نہیں کر رہا میں, ایک میثاق کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس میثاق میں بھی ان کا ہونا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو ایک بات سمجھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میثاق آپ نے کرنا ہے, آپ نے ان کو انوالو کر کے کرنا ہے تاکہ سارے اسٹیک انکلوڈنگ دا ججز, انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ, انکلوڈنگ دا